اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ معزز و محتشم سادات اعظام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص آج کی یہ جو محفل پاک ہے، مجلس پاک ہے، اس کے انعقاد کا جو مقصود ہے وہ چودھری عاشق حسین ورق مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے لیے ایصال ثواب ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی میت صحبت رفاقت عطا فرمائے، مولا علی علیہ السلام کی صحبت ان کو عطا فرمائے، اور اس خاندان، اس گھرانے، اس خانوادے کے جتنے بھی آباء و اجداد میں سے جو دار فانی سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ بھی سفید داڑھیوں والے جوان بچے دور دراز سے، قرب و جوار سے، جہاں سے بھی آپ چل کے آئے ہیں، اللہ سب کی جھولیاں بھر کے بھیجے۔ کوئی بے روزگار ہے، اللہ روزگار عطا کرے، کوئی مقروض ہے، اللہ قرض سے نجات دے، کوئی پریشان ہے، اللہ پریشانی دور کرے، اللہ کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے، اللہ کا قرآن سنانا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پہنچانا ہے۔ میں بھی بڑے مشکل حالات میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں۔ فرض کریں ہر بندے کی اپنی ذاتی پسند اور ناپسند ہوتی ہے، کسی کو میں پسند نہیں تو مجھے دفع کریں، مجھے نہ دیکھیں، میں کون ہوں، جن کا ذکر کرنے لگا ان کو دیکھیں۔ اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی دیر بھی گفتگو ہوگی، یا اللہ کے قرآن سے ہوگی یا مصطفیٰ کے فرمان سے ہوگی، اور دائیں بائیں میری گفتگو سے کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کسی کو کوئی پرابلم ہو، تو میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے، یا چوک میں کھڑے ہو کے چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے پراپوگنڈا نہ کرے۔ اگر اسے کوئی مسئلہ ہے تو کھڑا ہو کے مجھ سے سوال کرے، میں جو کچھ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ کتب اہل سنت سے ابھی دکھا کے جاؤں گا، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا آپ کو کہ بھائی فلاں کتاب گھر جا کے کھول کے دیکھ لینا، گھر والی بات نہیں، ادھر ہی ایٹ دی سپاٹ۔ اس لیے میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں۔ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے میدان والے ہیں، اور میں کسی کو منانے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، سٹڈی کریں، ہر نبی کا آپ کو ایک اعلان ملے گا، ایک پیغام ملے گا، ایک میسج ملے گا۔ ہر نبی اعلان فرماتا رہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، منانا ہماری ڈیوٹی نہیں۔ تو میں بھی منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا، اس امید کے ساتھ کہ اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نیاب اللہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ بندہ حق بینو حق اندیش، خشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند،
مسئلہ یہ ہے، یہ یار لوگ لٹھ لے کے میرے پیچھے لگ گئے ہیں، میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، کوئی نئی حدیثیں نہیں گاڑ لی، میں نے ایک ہی کام کیا، میں نے جو کتب اہل سنت میں آل محمد کے دشمن چھپے ہوئے تھے نا، میں نے کھول کے ان کو ننگا کر دیا ہے، ان کو ایکسپوز کر دیا ہے، ان کا راز فاش کر دیا ہے۔ مجھ سے جیل کے سب سے بڑے آفیسر نے سوال کیا، اس نے کہا قادری صاحب میرے سیل کے بالکل سامنے آ کے نا، سرکل 4 اور پیرا بی سیل نمبر 4 میرے سامنے آ کے جیل کا سب سے بڑا آفیسر، نام کا مجھے پتہ ہے، میں خود نہیں لے رہا، کچھ حالات ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، قادری صاحب آپ تو ماشاءاللہ آل محمد کا ذکر کرتے ہیں تقریر کے طور پہ، تحریر کے طور پہ، آپ جیل میں کیوں آگے؟ تو میں نے ایک ربائی کی صورت میں ان کو جواب دیا، وہ ربائی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو میں نے 4 جنوری کو اڈیالہ جیل راول پنڈی سرکل 4 کے پہرا بی سیل نمبر 4 میں رات 2 بجے لکھی تھی، وہ میں نے ان کو جواب دے دیا، میں نے کہا لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں۔ او یارو علی علی کرنا، علی علی کرنا یہ عبادت نہیں؟ او یارو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں عبادت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں عبادت ہے، او بولو یار، چلو مجھے دفع کرو، ان کو مان لو، ایک صدیق ہے دوسری صدیقہ، نہیں سمجھ رہے، ایک سچا دوسری سچی، وہ ان کی مان لو۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ ساری رات کہتا رہے قرآن قرآن قرآن، تو کہتا رہے بخاری بخاری بخاری، مسلم مسلم مسلم، ترمذی ترمذی ترمذی، بلال بلال بلال، حذیفہ حذیفہ حذیفہ، سعد سعد سعد، خالد خالد خالد، عثمان عثمان عثمان، عمر عمر عمر، ابو بکر ابو بکر ابو بکر، ساری رات کہتا رہے۔ اب کہو علی 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 علی، یہ جتنی بار بھی علی علی کہا، وہ میری کیا اوقات ہے یار، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا بساط ہے میں کچھ جملہ کہوں؟ جتنی بار علی علی کیا، آمینہ کے لال فرماتے ہیں اللہ کی عبادت ہو گئی، ہوئے 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 اللہ کی۔ یار لوگ کہتے ہیں ویکھو جی انہاں نوں حسینی بنے پھرتے ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ زہد نہ ورع نہ تقویٰ نہ طہارت نہ یقظہ نہ بیداری نہ قیام نہ رکوع نہ سجود، بیٹھ کے علی علی کرتے رہتے ہیں، لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے رہتے ہیں، کیا فائدہ؟ وہ کوئی ان پڑھے لکھے جاہلوں کو بتائے نماز کا اپنا مقام ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، روزے کا اپنا مقام، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہم جو علی علی کرتے ہیں علی علی نہیں کرتے، نہیں سمجھ رہے؟ اوے پڑھے لکھے جاہلو، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو بندہ ساری زندگی علی علی کر کے جائے گا، علی کے فضائل بیان کر کے جائے گا، علی کے خصائص بیان کر کے جائے گا، علی علیہ السلام کی عظمت، رفعت، سطوت، بلندی کے ڈنکے بجا کے جائے گا، قیامت کے روز جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علی علی کر کے آیا ہے، اس پہ لکھا ہوگا اللہ کی عبادت کر کے آیا ہے۔ تو میں نے کہا حضرت جی لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں، لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں، دیکھ کر کتاب الہی سے جواب آیا ہوں، پوچھتے کیا ہو میری اسیری کا سبب، پوچھتے کیا ہو میری اسیری کا سبب، کر کے دشمن حیدر کو بے نقاب آیا ہوں۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، لوگوں کو یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کے بندو چوک میں کھڑے ہو کے کلیم کرنے سے، دعوے کرنے سے کوئی محب اہل بیت نہیں بن جاتا۔ جس سے انسان محبت کرتا ہو نا، جو انسان کا محبوب ہو، محبوب، اس کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ یارو آپ دعویٰ کریں، کلیم کریں ہم محب ہیں، محب اہل بیت ہیں،
یا محب علی المرتضیٰ ہے علیہ السلام، دعویٰ یہ کریں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کی ڈیمانڈز یہ ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہ ہیں کہ محبوب کے محبوب سے بھی محبت کر اور محبوب کے دشمن کو بھی دشمن سمجھ۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یار دعویٰ آپ کریں کہ علی علیہ السلام سے بڑی محبت ہے تو ساری زندگی علی کے دشمنوں کے ترانے پڑھیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ کوئی آپ کے باپ کو گالیاں دے تو آپ اس سے پیار کریں گے؟ گالی دینے والے سے کوئی بغیرت ہی ہوگا جو پیار کرے، حلالی تو نہیں کر سکتا۔ بولو تو پیغام دیتا ہوں سادات کو بھی بالخصوص، جو خود کو کہتے ہیں ہم علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ایک آیا تھا ایسے جعلی بیٹا کراچی میں میرے سامنے، مجھے کہتا تمیز سے بات کر، تمیز سے بات کر، میں علی کا بیٹا ہوں۔ اور میں نے کہا خدا کا خوف کر، تو دعویٰ کر رہے علی کا بیٹا ہونے کا اور میرے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے، میرا باپ افضل ہی نہیں، میرا باپ امام المتقین بھی نہیں، میرا باپ عالم الناس بھی نہیں، میرا باپ اشجع الناس بھی نہیں۔ میں نے کہا شرم کر، حیا کر، تو علی علیہ السلام کے بیٹے کا کلیم کر رہا ہے۔ میں علی علیہ السلام کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کا نوکر ہوں۔ میرا دعویٰ ہے پوری کائنات میں اللہ نے پاک محمد کے بعد علی جیسا بنایا ہی کوئی نہیں۔ کم از کم دعویٰ تو چینج کرو یار۔ تو میں سادات کو بھی کہتا ہوں، یہ پیغام دیتا ہوں کہ سادات بھی وہی علی علیہ السلام کی خون آل اولاد ہو سکتی ہے جو علی علیہ السلام کے دشمنوں سے بیزار ہو جائے، تعلق توڑ دے، واسطے توڑ لے، رشتے توڑ دے۔ تو اس لیے اگر آل محمد کے محب ہونے کا کلیم کرتے ہو، آل محمد کو مانتے ہو، تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو آل محمد نہیں مانتے؟ یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی، دوہرا معیار نہیں چلے گا، دورنگی نہیں چلے گی۔ دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا۔ یا آل محمد کے در پہ آ جاؤ یا آل محمد کے دشمنوں کے ساتھ دفع ہو جاؤ۔ یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی، دونوں کشتیوں کے سوار نہ بنو۔ میں کہتا ہوں جو آل محمد کے غلام ہیں، ہم ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ ہمارے پاس تو دوستی دشمنی کا ایک ہی معیار ہے اور وہ ہے آل محمد۔ جو ان کا ہو جائے، غیر بھی ہو، ہم کہتے ہیں ہمارا ہے۔ جو ان کا نہیں، باپ بھی ہو، ہم کہتے ہیں ہمارا نہیں۔ جب تک تیری دوستی دشمنی کا معیار بھی آل محمد نہیں بن جاتے، تب تک چوک میں کھڑے ہو کے یہ دعویٰ نہ کرنا ہم مانتے ہیں آل محمد کو، اور تجھے خبر ہی نہیں کہ ماننا کہتے کسے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اس راستے میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ جس بندے کو آل محمد کے ماننے پر کوئی پریشانی فیس نہ کرنی پڑے، میں دعوت کرتا ہوں بلکہ آپ کو فتویٰ دیتا ہوں، اس نے پھر ماننے والوں کی طرح ماننا ہی نہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یار جو منافقین ہیں، کبھی منافقین پہ بھی ایف آئی آر ہوئی ہے، کبھی منافقین بھی جیل گئے ہیں۔ وہ کوئی سید بادشاہ سرکار ملیں گے تو کہیں گے جی علی جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تو ممبر پہ بیٹھ جائیں گے تو کہیں گے نہیں، پہلے نمبر پہ ابوبکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، اور چوتھے نمبر پہ علی ہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی کہ ڈرائنگ روم میں ان کا عقیدہ اور ہے، ممبر پہ ان کا عقیدہ اور ہے۔ میرا یہ فالٹ ہے کہ میں نے منافقت نہیں کی۔ جو عقیدہ یا جو سوال آپ مجھے بند کمرے میں پوچھیں گے نا، جو میرا ادھر جواب ہوگا وہی ممبر پہ جواب ہوگا۔ مجھے بڑے بڑے اعلیٰ مقام والے لوگ جو ملک چلا رہے ہیں، چھوٹے بندے نہیں، انہوں نے کہا 3 جنوری کی رات کو جب میں گرفتار ہوا ہوں، 13 رجب کو، انہوں نے کہا قادری صاحب ایک ویڈیو بنائیں اور کہیں کہ میں رجوع کرتا ہوں، ادھر سے گھر جائیں، بچوں کے پاس جائیں، موج کریں۔ میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں اس گھر پہ بھی
جو گھر مجھے علی علیہ السلام کی عظمت بیان کرنے کے رجوع پہ ملے، میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں حسینیوں کا، تجھے مغالطہ لگ گیا ہے۔ ایک بندے نے ساری زندگی یار سیب ہی نہیں کھایا، ایپل چکھا ہی نہیں ساری زندگی، آپ اس کو اس کا ٹیسٹ سمجھاتے ہیں یار تھوڑا سا پھیکا ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے، وہ بچے نے چکھا ہی نہیں، وہ سمجھدار نے چکھا ہی نہیں، جوان نے چکھا ہی نہیں، انہیں کیا خبر؟ اور بولو یار انہیں کیا خبر کہ آل محمد کے عشق میں کتنا سرور ہے۔ یہ جیسے جیسے پریشانیاں بڑھتی ہیں، خدا کی عزت کی قسم لذت میں اضافہ ہوتا ہے، دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، نشہ چڑھتا جاتا ہے۔ اس نشے کا پوچھنا ہے تو پوچھ میسم تمار سے، پوچھ حجر ابن عدی سے، پوچھ حضرت مقداد سے، پوچھ حضرت سلمان سے، پوچھ حضرت بلال سے، پوچھ حضرت بوذر غفاری سے، پوچھ جابر بن عبداللہ انصاری سے، پوچھ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، پوچھ حضرت حذیفہ سے، پوچھ حضرت عمار سے۔ انہوں نے علی کی محبت میں گردنیں تو کٹوا دی، بازو تو کٹوا دیے، اولاد تو ذبح کروا دی، اپنے کاروبار تو چھوڑ دیے، زندان میں چلے گئے، پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے، لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا۔ یہ ایف آئی آر سے، یہ پرچوں سے، یہ بم دھماکوں سے، یہ گولیوں سے علی علی کرنا چھڑوا دیں گے۔ اور تجھے پتہ ہی نہیں حسینیوں کا، میں بات شیعہ سنی کی نہیں کر رہا، حسینیوں کی۔ اس گھر کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، سنی ہونا ضروری نہیں، ایک ہی شرط ہے، میں 50 حدیث پڑھ سکتا ہوں، بس ایک ہی شرط ہے، حلالی ہونا ضروری ہے۔ اور تجھے پتہ ہی نہیں حسینیوں کا، یہ وہ قوم ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تیرا کس قوم کے ساتھ پالا پڑا ہے۔ انہوں نے تو جوان بچوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں، علی ولی اللہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ مولوی جی یہ برقعے پہن کے بھاگنے والی قوم نہیں ہے۔ سارا سال سال سے مولوی صاحب جن کو کافر کافر کے فتوے جڑتے رہے، ان کی تعزیت میں نہیں جانا، ان کے جنازے نہیں پڑھنے، ان کا ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اگر مگر اف بٹ یہ کافر ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ساری دنیا نے ایک منظر دیکھ لیا، وہ جسے ساری زندگی مولوی کافر کافر کہتے رہے، لو مومن ہو ہی نکلے جائے۔ اب قرآن کی نص دیکھ، قرآن کی نص دیکھ، قرآن نے کیٹاگوریکلی کہہ دیا مومن وہ ہے جو یہود و نصارہ سے دوستیاں نہ کرے۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ 40 روز تک کوئی دوستی نہیں ہوئی، وہ جب سامنے یہودی ہوں تو دن 40 ہی لگتے ہیں، چاہے خیبر ہو، نہیں سمجھ رہے، چاہے آپ نائے ہرمز ہو، دن 40 ہی۔ اس لیے میں تو محبت کا پیغام دیتا ہوں، ٹالرنس کا پیغام دیتا ہوں، کمپیشن کا پیغام دیتا ہوں، برادرہڈ کا پیغام دیتا ہوں، نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اسلام کے 2 عظیم بازو ہیں، شیعہ اور سنی، میں ان کو جوڑنا چاہتا ہوں، محبت کا پیغام دیتا ہوں، پیار کا پیغام دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو نہ۔ میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں۔ میں فتویٰ گری کے دور میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں، شیعہ سنی بھائی بھائی۔ میں جوڑنے کی بات کرتا ہوں، توڑنے کی بات نہیں کرتا۔ میں محبت کا پیغام دیتا ہوں، ٹالرنس کا پیغام دیتا ہوں، کمپیشن کا پیغام دیتا ہوں، برادرہڈ کا پیغام دیتا ہوں۔ تو ظاہر ہے جو فتنہ پرور قسم کے عناصر ہوتے ہیں ان کو یہ میرا پیغام ہضم ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو اسے سنی مانتے ہیں جو پہلے بیٹھے کرسی پہ آدھا گھنٹہ شیعہ کو کافر کہے، نہیں سمجھ رہے، پھر کہتے ہیں اے پکا سنی۔ میں ایسے لوگوں کو فتنہ کہتا ہوں، سنی نہیں۔ اہل سنت کا مطلب ہوتا ہے حضور کی سنت پہ چلنے والے۔ اور بولو یار
حضور کی، تو میرا شکریہ ادا کرو، مجھے تھینکس کہو۔ مجھ پہ فتوے لگانے والوں، میں سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ تم نے اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے افعال سے سنیت کا چہرہ اتنا گدلا کر دیا، لوگ تمہارے کرتوت دیکھ کے کہتے تھے یہ سنیت ہے کہ ناسبیت، یہ سنیت ہے کہ یزیدیت۔ میرا شکریہ ادا کرو، میں نے دنیا کو بتایا ہے سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو۔ میں تو محبت اور پیار تقسیم کر رہا ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں اگر آپ نے سنیت کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے تو کسی سنی کو دیکھ کے نہ کریں، سنیت کو پڑھیں۔ اگر شیعت کے بارے میں آپ نے رائے قائم کرنی ہے تو کسی شیعہ کو دیکھ کے نہ کریں، شیعت کو پڑھیں۔ جب آپ سنیت کو پڑھیں گے، جب آپ شیعت کو پڑھیں گے تو دونوں پڑھنے والوں کو ایک بات ضرور سمجھ آئے گی کہ خرابی نہ شیعت میں، مسئلہ نہ سنیت میں، فطور مولوی کی نیت میں۔ یہ جو تازہ صورتحال ہے ملک پاکستان کی، ہمارے گجرانوالہ کے، میرے شہر کے ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں اہل سنت کے، جو بڑی محبت کی بات کرتے، پیار کی بات کرتے، وہ عقائد کو چھیڑتے ہی نہیں، وہ تبلیغ کرتے ہیں جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کرتے، یہی ان کا سٹائل ہے۔ رضا صاحب کا مصطفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی بس تبلیغ کرتے ہیں، نماز پڑھو، روزہ، یہ وہ سارے معاملات تبلیغی۔ اس بیچارے نے یہ کہہ دیا کہ ایران کفار سے لڑ رہا ہے، ہمیں شیعہ سنی نہیں دیکھنا، حق کدھر ہے، تو لہذا ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ اس نے کہا میں اعلان کرتا ہوں ایران کا ساتھ دینے کا۔ لو جی، وہ جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے، انہوں نے اپنی فتووں کی توپیں جو ہیں ان کی طرف پھیر دی۔ لو جی ویکھو جی، گستاخاں دی سائڈ لے رہے ہیں۔ اس نے پھر کہا آپ نے جو کرنا ہے کر لو، میں تو ایران کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، آپ دیکھ لیں وہ سارا سال جو بلوں میں چوہے گھسے نہیں رہتے، وہ آج کل آپ کو باہر دندناتے پھرتے نظر آ رہے، اور اسلام کی بڑی بات کرتے، اقبال کے شعر پڑھتے اوپر سے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاکے کاشگر۔ آج وہ ایران کے اوپر، اسلام کے اوپر بھونک رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے، وہ اسلام دشمنوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی؟ پھر نہیں سمجھے؟ وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین ابن علی کھڑے ہوں اور کلمہ پڑھنے والے جدید کی طرف چلے جائیں؟ مولوی ہون بھی سمجھ نہیں آئی۔ بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ ایک تسلسل ہے میرے دوستو، یہ وہی انہی کی باقیات چلتی آ رہی ہیں، وہ تسلسل ہے۔ وہاں حسین ابن علی کھڑے تھے، یہاں حسین ابن علی کے غلام کھڑے۔ آج پہچان نہیں ہو رہی کون حسینی ہے اور کون یزیدی ہے؟ بولو یار، آج دنیا کے سامنے ہر چیز ایکسپوز ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ شیعہ سنی کو نہ دیکھو۔ جب اسلام کا دشمن گولی چلاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کسی سے اچھا شیعہ ہے کہ سنی؟ بول یار، وہ کہتے ہیں محمد کے غلام ہیں، محمد کے کلمہ پڑھنے والے، مارو ان کو۔ وہ ایران سے یہ طاقت کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاس یہ طاقت آ گئی تو ہم کدھر گئے؟ یار نہیں سمجھ رہے، ہماری چدراہٹ کدھر گئی؟ وہ یہ ایٹمی طاقت بن گئے تو یہ تو علی کو ماننے والے ہیں، یہ تو قرار کے ماننے والے ہیں، فرار کے تو ہے ہی نہیں، تو یہ تو ڈٹ جائیں گے۔ ان کو تو شہید ہونا آتا ہے، یہ کٹ سکتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں، میدان نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی وجہ سے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں نا۔ بولو یار کہ کسی طریقے سے ان کو روکو، ان کو روکو۔ ان کو سمجھ نہیں کہ جب صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان کو مانا جائے تو جن کو مانا جائے وہی سروں کے اوپر آ کے ہاتھ رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، اڈیالہ جیل راول پنڈی کی ڈیوٹی سے لے کے میرے سیل تک جاتے جاتے جتنے بھی مجھے منٹ لگے 10-15، جو بھی افیسر ملا سلوٹ کرتا رہا۔ نہیں سمجھ رہے؟ ایک کلاس سے بھی زیادہ انہوں نے مجھے سہولتیں دی۔ نہیں سمجھ رہے؟ جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں تھی۔
کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے علی کا غلام ہے، اور ذکر علی رکوانا چاہتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ایک بڑی عالی شان مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور ایک بڑی عالی شان امام بارگاہ بھی بنی ہوئی ہے۔ وہ پتہ کروا لو، میں یہ نہیں کہتا جیل جائیں، یہ تو قسمت کی بات ہے نا، کس کو امام سجاد کی سنت نصیب ہوتی ہے۔ میں نے تو جاتے وقت پیغام بھی دیا تھا اپنی فیملی کو، میں نے کہا تھا جب باہر نکلنا تو گردن جھکا کے نہ نکلنا، سار اٹھا کے نکلنا، تمہارا باپ چور نہیں۔ قید میں کٹ گئی، عمر بڑے کام کی تھی، قید میں جو کٹ گئی عمر بڑے کام کی تھی، لیکن اتنی تسلی تھی زنجیر علی کے نام کی تھی۔ میں نے کہا گردن اٹھا کے نکلنا، ہم علی کے نام پہ جا۔ ہم نے تو وہ زنجیر بھی چوم کے پہنی تھی، کیونکہ یہ ایک سعادت ہوتی ہے کہ انسان جن کے نام پہ جا رہا ہے پھر وہ گردن جھکنے نہیں دیتے۔ اس لیے اگر آپ پریشانی، کوئی مشکل، کوئی پرابلم فیس کرتے ہیں نا آپ اس گھر کی وجہ سے، تو پریشان نہیں ہونا کہ یار سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، رشتہ دار پرابلم کر رہے ہیں، بیوی روٹھ کے چلی گئی ہے، سسرال والے پریشان کر رہے ہیں، علم اتارے گا تو بیٹی کو بھیجوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اگر مگر اف بٹ سوشل بائیکاٹ کر دو، ختم کر دو۔ مجھے بتائیں کہ کائنات کی سب سے اعلیٰ ذات ہے پاک محمد کی، بولو کوئی شک ہے؟ عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو پورے مکہ نے سوشل بائیکاٹ کیا نہیں ان کے ساتھ؟ بولو یار، کیا نا؟ شیب ابی طالب میں 3 سال تک رہے نا، تو پھر بائیکاٹ سے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ پرچوں سے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ FIR سے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کردار کشی سے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کوئی گالیاں دیتا ہے پریشان نہیں ہونا۔ ایک شخص نے کہا مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں، مولا آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میرے مولا فرماتے کیا کہہ رہا ہے؟ محبت ہو گئی ہے؟ جی مولا۔ فرمایا پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا۔ آل محمد کو ماننا پھولوں کی سیج نہیں، آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ حالات وہ ہیں، مشکلات آپ کے سامنے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آقا علیہ السلام جاتے ہوئے جو تلقین کر کے جا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں میری اہل بیت کا خیال رکھنا، نہیں تلقین کر کے گئے؟ بولیں یار، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اگر کسی کو میرا حیا نہیں تو میری آل کے بارے میں اللہ کا حیا کر لینا۔ مجھے آپ ایمان سے بتائیے گا، آقا علیہ السلام جاتے وقت تلقین کر کے گئے، اگر میں فقط آل محمد کے فضائل پہ حدیثیں پڑھنا شروع کر دوں نا تو رات بھی گزر جائے گی، صرف متن ہی پڑھتا جاؤں، ترجمہ بھی نہ کروں، حدیثیں ختم نہیں ہو سکتی۔ نقطہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، حضور تلقین کر کے گئے، قرآن مودت کو کمپلسری کر رہا ہے، واجب کر رہا ہے، فرض کر رہا ہے، صحابہ عظمت کے ڈنکے بجا رہے ہیں جتنے بھی آقا علیہ السلام کے وفادار اصحاب ہیں۔ مجھے بتاؤ پھر پہلے شہزادے سے لے کے آخری تک کوئی ایک شہزادہ بتا جس کا طبی وصال ہوا ہو۔ اور بولو یار، ادھر حضور کے جانے کی دیر تھی، کیا ہوا اس گھر کے ساتھ؟ بتائیں یار، امام علی کو حالت نماز میں شہید کیا گیا، تو قاتل میرا خیال یہودی تھا، عیسائی تھا، مسلمان۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، بی بی پاک روتے ہوئے گئی، امام حسین کو پورے خاندان سمیت 72 نفوس قدسیہ کو پیاسا شہید کیا گیا، حالانکہ کتے اور خنزیر بھی پانی پی رہے تھے۔ تو وہ سامنے شہید کرنے والے کون تھے؟ کافر، مسلمان بے شمار اصحاب کی اولاد بھی تھی۔ امام سجاد کو شہید کیا گیا، امام باقر کو، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری علیہم السلام، چن چن کے آقا علیہ السلام کی آل کو، اولاد کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، قید کیا گیا۔ بتاؤ مجھے یار، کیا جرم تھا ان کا؟ یہ اجر رسالت ہے؟ اور جس گھر سے تم نے نماز لی، روزہ لیا، حج لیے، عمرے لیے، توحید لی، لا الہ الا اللہ ملا، اخلاق ملے، کردار ملے، گفتار ملی، نماز ملی، روزہ ملا، حج ملے، عمرے ملے، شریعت ملی، اذان ملی، قرآن ملا، ہدایت ملی، ماں باپ کی تعظیم ملی،
جس گھر سے سارا کچھ لیا، دشمنی اس گھر سے، عداوت اس گھر سے، حسد اس گھر سے، اسی گھر کی پاک محمد کی بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھ کے شام کے بازاروں میں گمایا گیا۔ اور مجھے جرم تو بتاؤ آل محمد کا۔ تم کہتے ہو ہم پہ ایف آئی آر ہو رہی ہے، ہم پہ پرچے ہو رہے، اور میں اپنی ایف آئی آر دیکھوں کہ محمد کی بیٹیوں کے ہاتھ دیکھوں۔ ہم تو بڑے نکمے ہیں، بڑے گناہگار، بڑے خطاکار ہیں، کچھ بھی نہیں ہم۔ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ 4 گالیاں کھا لیں گے آل محمد کی محبت میں، گولی کھا لیں گے، کوئی ایف آئی آر کروا لیں گے، اور کیا کرنا ہے ہم نے؟ جا کے پتہ کر اس امت نے حضور علیہ السلام کی آل اولاد کے ساتھ کیا کیا۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کوئی نہ کوئی پرابلم تو تھی نا ان کو، کوئی نہ کوئی پریشانی تو تھی نا۔ بگاڑا کیا ہے؟ کیا بگاڑا ہے؟ تمہارے اخلاق کو سنوارا علی علیہ السلام نے، یہ ان کا قصور تھا؟ تمہیں قرآن سمجھایا، تمہیں شریعت سمجھائی، تمہیں پاک صاف کیا، تمہاری مدد کرتے رہے ہر مشکل ہر مصیبت میں، ہر حکومت کی مدد کرتے رہے، جب بھی حکومتیں پھنستی ان کو قرآن و حدیث کے مطابق بچاتے رہے، یہ قصور تھا؟ تمہاری بیٹیوں کا مقام اور مرتبہ بلند کیا، یہ قصور تھا؟ ان کو چادر اور 4 دیواری فراہم کی، یہ قصور تھا؟ بولو یار، ان کا مجھے جرم تو بتاؤ۔ جو ساری زندگی اللہ اور اللہ کے دین کی خاطر جنہوں نے وقف کر دی، جن کی جب تلوار چلی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خاطر مال غنیمت بھی گھر پہنچتے پہنچتے تقسیم کر دیتے تھے، اپنی ذات کے لیے تو کبھی تلوار ہی نہیں چلائی، کوئی گالیاں بھی دیتے رہے، کوئی مخالفت بھی کرتے رہے، اپنی ذات کے لیے کبھی تلوار نہیں چلائی۔ علی کی تلوار جب بھی اٹھی ہے یا اللہ کے دین کے لیے اٹھی ہے یا محمد کے ناموس کے لیے اٹھی ہے۔ ان ہستیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ذرا وہ سوچیں، ہم وہ ذرا کمپیریزن کریں تو ہمارے ساتھ ہوئے کچھ نہیں۔ آپ ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے کوئی آپ سے داد نہیں لینی، لیکن میں جن کا نوکر ہوں، انہی کا نوکر ہوں میں۔ یہ راستہ بڑا مشکل راستہ ہے، ہمیں پتہ ہے یہ راستہ مشکل ہے، ہم بچے نہیں ہیں، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہی حق کا راستہ ہے۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، بڑے بڑے علماء آئے دنیا میں چلے گئے، انہوں نے حق بیان نہیں کیا، موت سے ڈرتے رہے، تو کیا مرے نہیں وہ؟ بولو یار، مر گئے؟ تو ہم کہتے مر تو جانا ہے، مر تو جانا ہے، لیکن جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے آل محمد کی عظمت دنیا کو بتا کے جاؤ، ان کے دشمنوں کو ایکسپوز کر کے جاؤ۔ چاہے کوئی شیعہ ہے چاہے کوئی سنی ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ اوے میرے سنی بھائیو، اوے رب دا واسطہ جے، شیعہ کی ضد میں آل محمد سے منہ نہ موڑ لینا۔ اگر انسان کے عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے، تھاٹ سے آل محمد نکل جائے، نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ قیام بچتے ہیں، نہ رکوع بچتے ہیں، نہ سجود بچتے ہیں، نہ ایمان کی رتی بچتی ہے۔ اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا۔ قیامت کو کیا میں نے اور آپ نے ماننا ہے؟ قیامت کے دن تو ماننا ہماری مجبوری بن جائے گا۔ جب قیامت کے روز پاک سیدہ کی آمد پہ نبیوں کی گردنیں جھکی دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب قیامت کے روز میرے مولا کو صدیق اکبر کہہ کے آواز دی جائے گی، فاروق اعظم کہہ کے صدا دی جائے گی، شافی محشر کہہ کے ندا دی جائے گی، اس وقت تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب جنت کی کنڈی کھٹکھٹائی جائے گی، اندر سے علی 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 کی صدائیں آئیں گی، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب جنت کے مرکزی دروازے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ الحسن والحسین صفوت اللہ فاطمہ تو امت اللہ کا کلمہ لکھا دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب قیامت کے روز وہ لوائے حمد، وہ پرچم، وہ فلیگ، وہ علم، وہ جھنڈا علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیکھو گے، سارے نبی بھی اس علم کے نیچے دیکھو گے،
پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, زندگی کا بھروسہ نہیں, کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے. یہ جو ادھار سانسیں ملی ہیں, یہ جو مستعار زندگی ملی ہے, اس کو غنیمت جان لو. خدا کی عزت کی قسم میں آپ کو کہتا ہوں, قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا آل محمد کون تھے. ان کو شیعہ سنی میں تقسیم نہ کرو, رب دا واسطہ جے, ان کو شیعہ سنی میں تقسیم نہ کرو. یہ کل ایمان ہستیاں ہیں, ان کے بغیر نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے, نہ عمرے قبول ہے. ان کے بغیر ایمان ہی نہیں رہتا. آؤ ان کے در پہ آؤ, ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں باندھ لو, ڈال لو. اپنا اوڑھنا بچھونا, جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا, اس گھر کی گدائی کر لو, اس گھر کی نوکری کر لو, اس گھر کی چاکری کر لو. اور اگر اس گھر کی محبت میں, اس کی اشاعت کرتے ہوئے, ترویج کرتے ہوئے, تبلیغ کرتے ہوئے آپ کو کوئی پریشانی آئے تو وہ اللہ کی طرف سے رحمت سمجھ کے قبول کرو. میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ کا بڑا فضل ہوگا آپ پہ, بڑا کرم ہوگا, اللہ نے بڑا مال بھی دیا ہوگا, اولاد بھی دی ہوگی, بیوی بچے بھی, گاڑیاں بھی, سکھ چین بھی, صحت بھی, تندرستی بھی اللہ نے بڑی دی ہوگی آپ کو. میں ایک بات بتاؤں, جو کائنات کا سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے نا, کسی پہ اگر ہوتا ہے سب سے بڑا فضل, وہ یہ فضل ہے کہ اللہ آج کل کے دور میں آپ کو آل محمد کی معرفت دے دے. نہیں سمجھ رہے یارو, یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ حالات تو چیک کریں ذرا, حالات چیک کریں. جب بڑے بڑے ملا آپ کے پیچھے, بڑے بڑے مفتی آپ کے پیچھے, اکثریت آپ کے پیچھے, گولیاں آپ کے پیچھے, بم دھماکے آپ کے پیچھے, کردار کشی آپ کے پیچھے, فتوے آپ کے پیچھے, منسٹریاں آپ کے پیچھے, طاقتیں آپ کے پیچھے, قوتیں آپ کے پیچھے, ایسے حالات میں بھی اگر اللہ آپ کو در آل محمد پہ لے آیا ہے تو مان لو کہ اللہ کا تم پہ بہت بڑا فضل ہے. ساری زندگی بھی اگر اسی فضل کا شکریہ ادا کرتے رہے تو ہو نہیں سکتا. اس لیے سینہ چوڑا رکھا کرو, پریشان نہیں ہونا, گھبرا کے پیچھے نہیں ہو جانا. اوہو یار ایسے نہ ہی کرتا تو ٹھیک تھا, ایسے نہ کرتا تو یہ ہو جاتا, ایسے ہوتا وہ ہو جاتا. ہزار سہولتیں بھی ہو نا تو قید ہی ہوتی ہے. بولو یار, میں نے آل محمد کے نوکروں کو جیل میں بھی نعرے لگاتے دیکھا ہے. وہ مجھ سے آل محمد کا ذکر رکوانے کے لیے قید کرنا چاہتے تھے. ان جاہلوں کو اتنا پتا نہیں کہ ہم نے اڈیالہ میں بھی علی علی کیا ہے. آل محمد کے غلام جہاں بھی جائیں, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں, جن کی نوکری میں جائیں گے سر ان کا آپ کے سر, ہاتھ ان کا آپ کے سر پہ ہوگا, آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. لیکن کوئی بن کے تو جائے, ذرا ایک بار درود پڑھیں. اچھا, میں سیالکوٹ سے چل کے آیا ہوں, حالات بھی آپ کے سامنے ہیں, پہنچ گیا ہوں, وعدہ کیا تھا. وہ بزرگ بھی بڑے نائس انسان تھے, بڑا اچھا کہ تو الگ تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ جنتی ہیں, ان کے دلوں میں آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی محبت تھی. میری بات تھوڑی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے حب علی یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب. ختم گل. حضور فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی محبت انسان کے گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. نہیں سمجھ رہے. حب علی برات من النار. آقا فرماتے میرے بھائی علی کی محبت جہنم سے دور کر دیتی ہے. تو ان کے دل میں محبت تھی نا. اب بولو یار, اس لیے میں نے کہا جن کے دل میں علی کی محبت آ جائے نا, میں نہیں کہہ رہا, حضور فرما رہے ہیں اس بندے پہ جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے. میں نے
ریلیز ہوتے ہی مرکزی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا کلام پڑھا تھا، ناسبیوں کو جواب دیا تھا ریلیز ہوتے ہی۔ میں نے کہا تھا کہ اب جواب سنو، کر کے قید سمجھتے ہیں کہ میں علی چھوڑ دوں گا، کر کے قید سمجھتے ہیں کہ میں علی چھوڑ دوں گا، میں خود غرض بھنورا نہیں جو کلی چھوڑ دوں گا، نجف کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں میں بھکاری ایسا، سنیں ذرا، نجف کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں میں بھکاری ایسا، تو نے سوچا بھی کیسے یہ گلی چھوڑ دوں گا۔ فرمان محمد ہے جو علی سے جدا ہوا وہ محمد سے جدا ہوا، فرمان محمد ہے جو علی سے جدا ہوا وہ محمد سے جدا ہوا، میں کوئی منکر تو نہیں جو قول نبی چھوڑ دوں گا۔ سنیں اگلا شعر، جو سادات بیٹھے ہیں ان کے قدم چوم کے اگلا شعر میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں سادات کو بالخصوص، جو سادات بیٹھے ہوئے۔ وہ شعر کیا تھا سنیں ذرا، میں نے کہا تھا کہ باب العلم سے خیرات لیتا ہوں تو یہ کیوں کر ہوگا، باب العلم سے خیرات لیتا ہوں تو یہ کیوں کر ہوگا، مقدمہ سیدہ میں کوئی کمی چھوڑ دوں گا۔ علی ہے محبوب خدا، یہ اعلان ہے خیبر کا، نہیں سمجھ رہے، علی ہے محبوب خدا یہ اعلان ہے خیبر کا، پھر تو ممکن ہی نہیں میں سنت جلی چھوڑ دوں گا، ہو لاکھ بھی قریبی رشتہ دار میرا، ہو لاکھ بھی قریبی رشتہ دار میرا، جو علی کا نہیں وہی چھوڑ دوں گا۔ کیسے بولوں میں غدیر کا وہ اعلان یاسین، کیسے بولوں میں غدیر کا وہ اعلان یاسین، میں کوئی کافر تو نہیں جو علی ولی چھوڑ دوں گا، کر کے قید سمجھتے ہیں کہ میں علی چھوڑ دوں گا، میں خود غرض بھنورا نہیں جو کلی چھوڑ دوں گا۔ ذرا صلوات پڑھیں۔ پینے والا اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے آج میں ایک قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان سے ایک نقطہ اب سمجھانے لگا ہوں آپ کو، ابھی شروع کرنے لگا ہوں، وہ پہلے نہیں ہوا، وہ سمجھ لیں مقدمہ تھا، موضوع اب شروع ہونے لگا ہے۔ پریشان نہیں ہونا یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو وہ قوم ہیں ساری رات کرکٹ میچ دیکھتے رہتے ہیں اور آخر پہ ہار جاتے ہیں، بولو شادی کے فنکشن اٹینڈ کرتے رہتے ہیں، تو یہاں آ کے بیٹھے ہیں نا، آل محمد کا ذکر ہی سن رہے ہیں نا، بولیں یار تو قبر کی پہلی شام پتہ چلے گا اس کی عظمت کیا تھی۔ یہ جتنی دیر بیٹھے ہیں اللہ کی عبادت میں بیٹھے، تو لہٰذا پریشان نہیں ہونا، آپ نے توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الانعام ہے، اس کی آیت نمبر 83 سے لے کے 87 تک میں نے ایک مضمون بیان کیا، وہ آپ کے سامنے اس کی چند نکات، اس کے مفاہیم میں آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ کہتا ہے یہ ہماری حجتیں ہیں، ہماری۔ اب سر سے پاؤں تک ذرا میری طرف انگیج ہو جائیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے سارا سال تڑپیں گے آپ، گھر جا کے رات کو جب سوئیں گے نا تو خواب میں بھی یہ خطاب گونجے گا، لیکن شرط ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہماری حجتیں ہیں، ہماری جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم پر عطا کی۔ اس کا مطلب ہے حجت، میں پہلے آپ کو سمجھا دوں، حجت کے بے شمار معنی ہیں، ہا جیم اور تا، اردو میں کہتے ہیں ہے جیم تے تے، حجت، دلیل،
ریفرنس, اتھارٹی, ایویڈنس, دلیل, بولیں ذرا. اتھارٹی سے کہتے ہیں حجت. کیا کہتے ہیں؟ حجت. اللہ فرماتا ہے یہ ہماری حجتیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم پر عطا کر دی. نرفع درجات من نشاء, اور پھر ہم جس کا چاہے ہم اس کا درجہ بلند کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے مولوی صاحب, وہ مناظرے میں نے یہ بات کی تھی, میں نے کہا تھا اللہ قرآن میں کہتا ہے میں درجے بلند کرتا ہوں, مولوی نہیں. اور میں علی علیہ السلام کی افضلیت پہ قرآن پیش کرتا تھا, وہ بابے پیش کرتا تھا. ہم بابوں کے مخالف نہیں, ہم بابوں کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں بزرگ ہیں ہمارے, ان کا ادب ہے, ان کا احترام ہے, ان کی تعظیم اور توقیر ہے, لیکن اللہ کے قرآن کے مقابلے میں ان کی بات کوئی حجت نہیں. بولو یار. اللہ کہتا ہے ہم چاہیں جس کا درجہ بلند کریں. اور بے شک ہے حبیب آپ کا جو رب ہے وہ حکیم بھی ہے, علیم بھی ہے. بولے آگے سنیں, وہ جو اللہ کہتا ہے نا حجتیں ہماری حجتیں ہیں, وہ حجتیں کون سی ہیں؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, ہم نے ابراہیم کو حجت دی اسحاق اور یعقوب. جاگنا ذرا آپ نے, یعنی اسحاق کو بھی اللہ کہہ رہا ہے میری حجت, یعقوب بھی میری حجت, ابراہیم بھی میری. آگے اللہ کہتا ہے کلن ہدینا, یعنی یہ جو حجتیں ہیں یہ پہلے سے ہی ہدایت یافتہ. مجھے پتا ہے جو سودا میرے پاس ہے نا, جو فروٹ میرے پاس ہے, مجھے پتا ہے گاہک آپ ہی ہیں. آپ پہ مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی, زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑنی یار. مجھے پتا ہے نا آپ سمجھنے والے ہیں, کیونکہ اگر آپ بھی نہ سمجھے تو پھر دنیا میں سمجھے گا کون؟ آپ بھی نہ بولے تو پھر بولے گا کون؟ اس کا مطلب یہ ہوا, اس میں بڑے نکات ہیں, جتنا وقت ملا اتنی بات کروں گا آپ سے, نکات بڑے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی پھر حجت ہر ایرا گہرا نہیں ہو سکتا, ہر نتھو خیرا نہیں ہو سکتا, ہر لنڈی بچی نہیں ہو سکتا, ہر زید بکر نہیں ہو سکتا. اللہ کی حجت وہ نہیں ہو سکتا جو دنیا میں آئے, دائیں بائیں گھومے پھرے, لات منات عزا حلب شراب, جو چکھ کے پھر ہدایت پہ آئے. نہیں, فرمایا وہ پہلے سے ہدایت یافتہ. اب بولو یار, اللہ کی حجت وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہی ہدایت پہ ہوتے ہیں. اب بولے یار, میں اللہ کا قرآن دے رہا ہوں. اچھا جی, کلن ہدینا. آگے فرماتا ہے اللہ وَنُوحًا ہدینا من قبل وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون. نہیں سمجھ رہے؟ اب اللہ کہہ رہا ہے حجتیں بتا رہا ہے, وہ سارے پہلے سے ہدایت یافتہ تھے. نو بھی پہلے, نو بھی حجت, پھر آگے اس کی ذریت میں سے داؤد بھی حجت, پھر آگے سلیمان بھی حجت, پھر آگے ایوب بھی حجت. بولیں, پھر یوسف بھی حجت, پھر موسیٰ بھی حجت, پھر ہارون بھی حجت. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ ایسے ہی محسنین کو جزا دیتا ہے. ہاتھ جوڑ رہا ہوں مولوی صاحب, 18 پلس 21 میں ساری پڑھوں گا ابھی. 21 حجتیں اللہ نے بیان کی ہیں پورے اپنے اس قرآن کے. میں بڑی اتھینٹک بات کر رہا ہوں, پورے قرآن میں فقط یہ واحد مقام ہے اور کوئی مقام نہیں پورے قرآن میں. الحم سے والناس تک پورا قرآن سٹڈی کر لیں, کھنگال لیں. یہ چیلنج کر رہا ہوں سینہ چوڑا کر کے. یہ فقط واحد مقام ہے قرآن کا جس میں 18 حجتیں پلس 21 21 حجتیں اللہ نے کھول کھول کے بیان کی. مولوی جے پیو ہے نا تے کوئی ایک حجت بتا جو غیر معصوم ہو. نہیں سمجھ رہے؟ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ.
اسماعیل والیاسا ویونسا ولوطا وکلن فضلنا علی العالمین. وہ حجتیں بتا رہے ہیں اللہ کی. وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. 21 21 حجتیں اللہ نے بیان کی. مولوی ایک حجت ایسی نہیں جو غیر معصوم ہو. ہوئے 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 پتہ چلا قرآن کی نص دے رہا ہوں. قرآن کی نص میں اللہ کہہ رہا ہے زکریا بھی یحییٰ بھی حجت, زکریا بھی حجت, یونس بھی حجت, یوسف بھی حجت. بولو یار, اسماعیل بھی حجت, عیسیٰ بھی, یاسا بھی حجت, لوط بھی حجت. پھر آگے گل مکی نہیں, ان کے آبا میں سے بھی کچھ حجتیں, ان کی ذریت میں سے بھی کچھ حجتیں. نہیں سمجھ رہے؟ ان کے بھائیوں میں سے بھی کچھ حجتیں جن کو اللہ نے چنا. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ, اللہ نے چن لیا. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ ساری کی ساری حجتیں وہ صراط مستقیم پہ تھی. سینہ چوڑا کر رہا ہوں, کتب اہل سنت کے انبار لگا سکتا ہوں. میں تسلسل توڑنا نہیں چاہتا, میں انبار لگا دوں گا. میرے آقا فرماتے ہیں یہ جتنی حجتیں ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک, نبی بھی تب بنے, رسول بھی تب بنے جب انہوں نے علی ولی اللہ کی گواہی دی. ہوئے 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 علی کو صراط مستقیم مانا. اچھا, یہ جو ساری حجتیں ہیں ان میں اللہ نے ایک اور جملہ کہا. فرمایا حجت کی سب سے بڑی ڈیفینیشن یہ ہے محسن ہوتا ہے. میں بات سمجھ رہے کیا ہوتا ہے؟ آنا ذرا پتہ کریے, تاجدار کائنات کی پوری امت میں یہ محسن کون ہے؟ اب بولو یار جی. ایک محسن اسلام کا نام سرکار ابو طالب علیہ السلام ہے, دوسری محسنہ کا نام خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا. اور جب اسلام کے لیے جان کا دینے کا وقت آئے تو جو جان دے, بیٹے قربان کرنے کا وقت آئے تو بیٹے دے. بولو یار. تو فرمایا ذریت ابراہیم میں سے حجت رکھی. لو جی, کتب اہل سنت کے کوئی 55 کے قریب میرے پاس حوالے پڑے ہوئے ہیں. کسی کو چاہیے, میں کوئی لڑائی تھوڑی کرنے آیا ہوں. آپ کو پتہ ہے کائنات کا پتہ کرتے ہیں یہ ذریت ابراہیم کون ہے. آپ کو پتہ ہے کائنات کا سب سے بڑا نکاح, جس نکاح کی برکت سے ہمیں نکاح ملے, پاک محمد مصطفیٰ کا اور پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا. یہ اتنی بڑی محسنہ اسلام ہے, وہ بھی خود کو غنی بنائے بیٹھے تھے, وہ بھی خود کو غنی ہونے کا کلیم کرتے تھے, وہ جن کے بڑوں نے آج تک بی بی کا قرض ہی واپس نہیں کیا. کائنات کا سب سے بڑا نکاح ہو رہا ہے. اور اس نکاح کا جو خطبہ ہے, بڑی خاص بات دینے لگا, بڑی خاص بات. وہ اس نکاح کا جو خطبہ ہے, جو قاری ہے اس نکاح کے خطبے کا, وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام ہے. پہلا سینٹنس پڑھنے لگا ہوں. اس خطبے کا پہلا جملہ جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے, سرکار ابو طالب علیہ السلام کا پہلا جملہ جو کتب اہل سنت بری پڑی ہیں, شیعہ کتابوں میں بھی ہے,
میں نے زندگی میں کبھی شیعہ کتاب کا حوالہ ہی نہیں دیا. ہزارہ لیکچر پڑے ہوئے پوری دنیا میں جاتا ہوں میں, ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک, کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا. میں نے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا دیا. وہ سنیت ہی بتاتا ہوں, پھر بھی میں سنی نہیں. پہلا جملہ حضرات سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. ہائے 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 ہائے, حمد ہے اس اللہ کی, تعریف ہے اس اللہ کی, توصیف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں پیدا کیا. اوئے ہوئے 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 ہوئے, او یارو یہ جو ڈیز گز لمبی زبان نکال کے سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بھونکتے ہیں اور خطبات جمعہ میں کفر بکتے رہتے ہیں, ان کی شان میں تنقیس کرتے رہتے ہیں. اگر پیود ہے میرے سامنے آ. ہر نماز میں مولوی تو ایک درود پڑھتا ہے, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اچھا, کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. مولوی جی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا, قبروں میں چلا جائے گا, فنا ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. اگر پیود ہے تے آل ابراہیم سے ابو طالب کو جدا کر کے دکھا. ہوئے 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 ہوئے, پتا چلا تیری تو اس وقت تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک تو ابو طالب پہ درود نہ پڑھ لے. نہیں سمجھ رہے, نہیں بات سمجھ رہے. کوئی ابو طالب علیہ السلام پہ درود پڑھے گا تو نماز قبول ہوگی, اس لیے کہ ابو طالب علیہ السلام ہیں آل ابراہیم. تو اللہ نے ہمیں ایک معیار دے دیا, اللہ نے کسوٹی دے دی کہ حجت جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں, ہدایت یافتہ ہوتے ہیں, محسن ہوتے ہیں. میں ایک دانہ چیک کروا رہا ہوں آپ کو, میں سپر اوور دے رہا ہوں, میں کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں. اس سے جلدی میں نہیں کر سکتا, میں نے اتنی سپیڈ تیز کر دی. زیادہ سے زیادہ مواد آپ کو دینا چاہتا ہوں. پتہ چلا اب یہ ہو گئی حجتیں. اب انہی آیات کے ذیل میں حدیث مصطفیٰ سنو. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو نریٹ کر رہے ہیں, راوی ہیں. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام حافظ ابو القاسم حسقانی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 89, بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب. حضرت جابر کہتے ہیں ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جعل علیا وزوجتہ وابنیہ حجج اللہ علی خلقہ. اوے حدیث مصطفیٰ دے رہا ہوں, میرے آقا فرماتے بے شک اللہ نے علی کو, علی کی پاک زوجہ کو, علی کی اولاد کو کائنات پر حجت بنایا ہے. اوئے ہوئے کائنات پہ حجت بنایا. اور یہ میری امت میں علم کے دروازے ہیں, اور جو ان کے راستے پہ چلتا ہے, جو ان کے راستے پہ چلتا ہے وہی صراط مستقیم پہ ہوتا ہے. ایک آگے چلیں, میں ذرا اور کھول دوں, اور ذرا میں کھول دوں. حجت پتہ ہے دلیل, اتھارٹی. اکثر کوئی بزرگ ہو, بڑا کوئی نیک ہو, بڑا کوئی زاہد عابد متقی پرہیزگار, جو معاشرے میں سوسائٹی میں جس کا بڑا قد کاٹ ہو, بڑا صالح بندہ ہو یار, تو اکثر جب پنچایت بیٹھتی ہے اور پریا بیٹھتی ہے تو اس کی بات کو ہم کہتے ہیں یار حجت ہے. کیا ہے؟ کدی چور ڈاکو لٹیرے زانی شرابی دی گل بھی حجت ہوئی. بولو کی ہو گیا جی؟
اگر بندے کی اپنی ذات میں کوئی نقص ہو، بچوں سے میرا خطاب نہیں، اپنی ذات میں کوئی نقص ہو، کوئی کمی کجی ہو، فرض کریں سادہ کر کے سمجھاتا ہوں، اللہ کی سنت ہے، کوئی بندہ خود نماز نہیں پڑھتا، خود نماز، تو بیٹے کو کہے او پتر نماز پڑھیا کر، ایک روز بیٹا کہ ابا جی، چلو میں اور سادہ کر دیتا ہوں، ہماری کتابیں بری پڑھی، الاستیاب کھول کے دیکھ لیں، الاصابہ پڑھ کے دیکھ لیں، اسد الغابہ پڑھ کے دیکھ لیں، تاریخ تبری کو پڑھیں، ابن خلدون کو پڑھیں، ابن حشام کو پڑھیں، ایک بہت بڑا بندہ تھا، بندہ چھوٹا نہیں، وہاں نام لکھا، میں نام نہیں لے رہا، خود بھی بڑا، بیٹا بھی بڑے کا، وہ چھوٹے دا نہیں سی پتر یار، وڈے دا، اس نے کیا کیا؟ شراب پی لی، کیا کیا؟ بولو، جب شراب پی لی تو اس کے اوپر حد جاری ہو گئی، اسے کوڑے مارو بھائی، اللہ اور اللہ کے رسول کی حدود کو، لیمٹس کو اس نے کراس کیا۔ اچھا وہ سپاہی چابک لے کے، کوڑا لے کے آگے کو بڑھا، تو کہتا رکو، وہ کہتا ہے یہ کوڑے کے ڈر سے نہیں روک رہا، کوڑا تو مجھے لگنا چاہیے، میں نے لیمٹس کو جو کراس کیا ہے، سنے یار بات ذرا، وہ کہتا ہے میں نے لیمٹ کو کراس کر لیا، کوڑا لگے، لیکن ایک شرط ہے میری۔ پوچھا کہ بھئی کیا شرط ہے؟ وہ کہتا ہے کوڑا وہ مارے، جس نے خود کبھی شراب چکھی نہ ہو۔ لو جی، جب یہ شرط آئی نا تو وڈی وڈی پگڑیاں والے آ گئے جے، تو کون آیا تھا کوڑا پکڑ کے؟ علی ابن ابی طالب۔ نہیں سمجھ رہے؟ اوے بات یہ سمجھا رہا ہوں میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کہ جس اپنی ذات میں کوئی نقص ہو، کمی ہو، کجی ہو، وہ اتھارٹی نہیں بن سکتا۔ اللہ اتھارٹی ہے نا، تو ہم اللہ کو کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے نا، کہ تھوڑا تھوڑا معذرہ نقص ہے، اللہ پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے، ویل سے، کمی سے، کجی سے پاک۔ اللہ حجت، اللہ کے بعد حجت ہے اللہ کا محمد، بولیں یار، اب اللہ کا جو محمد ہے، معاذ اللہ کوئی نقص ہے، کوئی کمی کجی، کوئی معاذ اللہ عیب ویل؟ وہ دشمن بھی کہتے تھے صادق اور امین۔ نہیں سمجھ رہے حضرات؟ اللہ حجت ہے، حجیت کی شرائط یہ ہیں، ٹرمز یہ ہیں، کنڈیشن یہ ہیں، واجبات یہ ہیں، لوازمات یہ ہیں، اس کی اپنی ذات میں کوئی نقص نہ ہو، کمی نہ ہو، کجی نہ ہو، دشمن منہ پہ نہ لے آئے۔ جب اللہ حجت ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ کے بعد اتھارٹی، ایویڈنس، ریفرنس، دلیل، برہان، فرقان، اتھارٹی محمد مصطفیٰ، تو محمد مصطفیٰ بھی بے عیب، نہ کمی، نہ کجی، نہ کوئی ویل، نہ کوئی عیب۔ تو مولوی صاحب، محمد کے بعد پھر حجت وہ ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد وہ بھی معصوم ہو، جس کی ذات میں چلو میں ایک اور دلیل دے دیتا ہوں۔ اچھا سنیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ آپ ذکر آل محمد کو سننے کا حق ادا کر رہے ہیں، حق تو ادا نہیں ہو سکتا، کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن کی سورہ دہر کی آیت نمبر 24 آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ابھی نکال لیں۔ سورہ دہر سے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، جو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ انسان کی آیت نمبر 24 اگر اللہ کی بات سنے نا، میں اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ جو صاحب حجت ہوتے ہیں نا، ان کی بات کو مانا جاتا ہے، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، ان کی اتباع کی جاتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں، سنو جی مولا، ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کو حجت نہیں ماننا، ان کی تابعداری نہیں کرنی، ان کی بات تسلیم نہیں کرنی،
ان کو ہادی اور مہدی نہیں ماننا، ان کو پیشوا نہیں بنانا، ان کو رہبر نہیں بنانا، ان کو امام نہیں بنانا۔ مولا کس کو؟ فرمایا جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو۔ ہوئے 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 اوہ دوستو، اوہ اللہ کا قرآن دے رہا ہوں، اللہ کا قرآن، اللہ کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس بندے نے کفر میں زندگی گزاری ہو، کفر میں اور گناہوں میں، شراب، چوری، ڈاکہ، زنا، میرا شراب پینا ثواب ہے تھے، گناہ، اللہ کہتا ہے جو گناہ میں زندگی گزارے ایک لمحہ بھی کیوں نہ ہو، کفر میں شرک میں گزارے ایک لمحہ بھی کیوں نہ ہو۔ یہاں بات ایک سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے تھے، ابھی حضور نے بعثت کا اعلان نہیں کیا، نبوت کا اعلان نہیں کیا، نبی تھے، اعلان، جب اعلان نہیں کیا کچھ لوگ ایسے تھے، شراب بھی چلتی رہی، شرک بھی چلتا رہا، لات منات بھی ہوتا رہا، سارے معاملات چلتے رہے۔ جب حضور نے اعلان کر دیا، حضور نے، تو کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے سارا کچھ چھوڑ دیا، برائی چھوڑ دی، وہ شرک چھوڑ دیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ نے جو یہاں بات کی نا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اللہ نے کوئی ساتھ شرط نہیں بیان کی، بچوں سے میرا خطاب نہیں، اللہ نے بات کی ایبسلوٹ، یعنی مطلق، یا تو کوئی اضافت بیان کرتا، اللہ یوں کہتا، اے حبیب اعلان نبوت سے پہلے اگر کسی نے کفر میں زندگی گزاری یا گناہ کیے، وہ معاف کر دیے، وہ بن گئے حجت۔ نہیں سمجھ رہے؟ تو پھر بن جاتی اضافت، پھر اللہ دے دیتا ہمیں کوئی رعایت، کوئی کنسیشن۔ اللہ نے بات ایسے نہیں کی، اللہ نے بات کی ایبسلوٹ، اللہ نے بات کی مطلق، فرمایا حبیب سونیا جو اعلان نبوت سے پہلے بھی جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، شراب پی، زنا کیا، چوری، ڈاکہ، وہ بھی حجت نہیں بن سکتے۔ واہ مولوی تیری عقل کو 7 توپوں کی سلامی، اوے اللہ تو اعلان نبوت سے پہلے جنہوں نے شرک کیا، کفر کیا، گناہ کیے، ان کو حجت نہیں مانتا، اور تو ان کو حجت بنائے بیٹھا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے نہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی 7 سال لات منات کے آگے پڑے رہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ میں ایک اور آسان کر دیتا ہوں، میں اور نہ آسان کر دوں، میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ جن کو مولوی کہتا ہے یہ بھی حجت، یہ بھی حجت، یہ بھی اتھارٹی، یہ بھی ریفرنس، یہ بھی دلیل، لڑائی کر رہا ہوں۔ قرآن کی اس آیت کو اٹھائیں، اس آیت کو اٹھا لیں نا، سورہ دہر کی آیت نمبر 24، اور ہماری کتابیں کھولیں، 5 10 ہزار بندوں کے حوال لکھے ہوئے، ایک ایک بندے کا نام یاد، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کے باپ اور اس کی ماں کی شادی سے پہلے باپ اور ماں کا پہلے رشتہ کیا تھا وہ بھی لکھا ہے۔ خاصاں دی گلے ہم آگے، اور یار سارا کچھ لکھا ہوا ہے، پورا بائیو ڈیٹا لکھا ہوا ہے یار ہر بندے کا۔ ایسا کرے نا جن کو تو حجت بنائے بیٹھا ہے، اٹھا قرآن کی آیت، ایک ایک بندے پہ رکھ کے چیک کر، حضرت بلال پہ رکھ، مولوی غصہ نہ کرے، حضرت بلال پہ رکھ، نہیں، خالد پہ نہیں، سعد پہ نہیں، جابر پہ نہیں، چیک کرتا کرتا تم مر جائے گا، تجھے آل محمد کے علاوہ دنیا میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ہائے 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 ہائے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ذات میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی عیب، کوئی ویل، کوئی اللہ نے رکھنا تو دور ہے، قریب بھی نہیں آنے دیا۔ اوئے ہوئے، اوئے دور سے گزارا ہے، دور سے۔ کس سے؟ یہ دور اور قریب کا فرق سمجھا دوں۔ اللہ کہتا ہے اقتربت الساعہ، قرآن کہہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے او میرے بندو، جی مولا قیامت تمہارے قریب آ گئی۔ کیا آ گئی؟ یہ اللہ نے میرے حال پرسوں کہا ہے، ہمیں پرسوں کہا ہے، وہ بابا جی کہہ رہے نہیں سرکار دے ویلے تو، اور جدوں آیت اتری ہے، آیت پرسوں تو نہیں نا اتری، حضور کے وقت سے اللہ کہہ رہا ہے قیامت قریب آ گئی۔ 1400 سال ہو گئے جے، حالات قریب جملہ کہنے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے، جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم رہا ہوں۔ جب اللہ قریب کی بات کرے
تو 14 صدیاں گزر جائیں وہ قریب. تو جب اللہ دور کہتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے محمد کی اہل بیت تم سے نجس کو دور رکھا. مولا قریب کی بات کرے، 14 صدیاں گزر جائیں وہ قریب نہ ہو تو جسے تو دور کر دے ہوئے 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 اس کی دوری کا کیا عالم ہوگا. تو یہ تو پاک صاف طاہر مطہر منزہ مصفہ مجلہ ہستیاں. اچھا ایک گل نہ دسی ہے تانوں، وڈے تو وڈا دشمن بھی کوشش کرتا رہا اور ٹل لا لے کہ آل محمد کی جو نفوس قدسیہ جو ہستیاں جو پرسنالٹی ہیں ان کی ذات میں کوئی نقص تلاش کر لے. نہیں سمجھ رہے، نہیں نہ کر سکا. جب اس کو کوئی نقص نہیں نہ ملا پھر اس نے کچھ لوگوں کو رنگ روغن کر کے نا آل محمد کے سامنے کھڑا کرنے کے اہل بنانے کی کوشش کی. اس نے آل محمد کے برابر کیا کسی کو کھڑا کرنا تھا، آل محمد کے نوکروں کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ سارے کے سارے اللہ کے نور سے بنے ہیں. کنتو انا والی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 1130. میرے آقا فرماتے میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ کے سامنے ایک نور. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی من نور واحد. میرے آقا فرماتے میں اور میرا بھائی علی ایک نور سے. علامہ علوسی روح المعانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 182 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دمی، لوگوں سنو علی محمد کا خون ہے. علی لحمی، لوگوں سنو علی محمد کا گوشت ہے. علی روحی، لوگوں سنو علی محمد کی روح ہے. علی نفسی، علی محمد کی جان ہے. علی نوری، علی محمد کا نور ہے. علی جسمی، علی محمد کا جسم ہے. الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ. یوم سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی. ھذا مفرج الکروب عنی. ھذا اسد اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ. اے ام سلمہ یہ میرا بھائی علی ہے، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون. اور ہر شخص جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے. میں اور علی شجرہ بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، گرانہ بھی ہے، دادا بھی ہے، خاندان بھی ہے، قبیلہ بھی ہے، نور بھی ہے، گوشت بھی ہے، خون بھی ہے، روح بھی ہے، جان بھی ہے، باڈی بھی ہے، گرانہ بھی ہے. مولوی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا، قبروں میں چلا جائے گا. نبوت کے علاوہ تجھے نبی اور علی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے. اس کا مطلب ہے نبی اتھارٹی، نبی حجت ہیں، نبی کے بعد حجت علی ہے. اب حوالہ سنو، ہمارے اہل سنت میں بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت. 20 منٹ رہ گئے ہیں 2.25 گھنٹے ہونے میں، اور میں ابھی سٹارٹ ہوا ہوں. اہل سنت کے سر کا تاج دیتا ہوں امام شمس الدین ذہبی. لو جی سنیاں دے ایڈے کٹر امام. وہ وہابی یار گل ہی نہیں سمجھ رہے، وہابیوں میں کٹر کوئی ہے. امام شمس الدین ذہبی پتہ ہے کون ہے؟ حدیث کے جو رجال ہوتے ہیں نا، راوی، ان کو پرکھنے کا، چیک کرنے کا ان کا کام ہے. ان کی کتاب ہے میزان الاعتدال. نہیں سمجھ رہے یار، راوی نہیں کہتا، صحابی کہتا ہے میں نے حضور سے سنا، آگے تابی کہتا ہے میں نے حضرت جابر سے سنا، تابی، پھر وہ تابی سے تبا تابی کہتا ہے میں نے حضرت سعید بن مسیب سے سنا، پھر آگے مجاہد سے سنا، قتادہ سے سنا. آگے چلتا چلتا وہ حدیث آتی ہے محدث تک، بخاری نے سنا یا مسلم نے سنا. یہ جو درمیان میں پوری چین ہے نا، اسے کہتے ہیں رجال، راوی. اس کو چیک کرنے کی جو کتابیں ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں کتب اسماء و رجال. سنیاں دے سب تو وڈے امام جی اسماء و رجال دے امام شمس الدین ذہبی. کوئی اپنے بڑے قبروں سے بھی کھینچ کے لے آئے، میرا دیا ہوا حوالہ کوئی مائی کلا رد نہیں ثابت کرے گا. ساری زندگی مفت نوکری کروں گا اس کی، میرا حوالہ غلط ثابت کرے. شمس الدین ذہبی میزان الاعتدال میں یہ حدیث ہوں اور یار اس کے علاوہ خطیب بغدادی
اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، وہ تاریخ بغداد میں یہ حدیث لے کے آئے۔ پھر امام ابن عساکر 80 جلدوں پہ مشتمل ان کی کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق، اس کی جلد کا نمبر ہے 42 پوری جلد ہی علی علیہ السلام کے فضائل پہ ہے۔ وہ 42 میں یہ روایت لے کے آئے۔ امام ابن مغازلی اپنی کتاب المناقب میں یہ حدیث لے کے آئے، اور جاگو کی ہو گیا جی۔ اس کے علاوہ پھر امام ابو القاسم حافظ حسقانی بھی شواہد التنزیل میں یہ حدیث لے کے آئے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، حدیث سنیں ذرا، گرم موسم میں سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں سارے اصحاب ہم مسجد نبوی کے سین میں بیٹھے ہوئے تھے، کلہم اجمعون، سارے کے سارے جمع تھے، ایک بھی ایبسنٹ نہیں تھا، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، پہلے سے لے کے آخری تک، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک، کہتے ہیں سارے جمع تھے۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میں ذرا فرنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، میں حدیث دس رہا کی ہو گیا، حدیث مصطفیٰ یہ چیلنج کر کر کے بتا رہا ہوں، میں منانے نہیں آیا، پہنچانے آیا ہوں، مجھ سے حوالہ مانگو ابھی دکھاؤں گا، گھر جانے والی کوئی گل نہیں، ایتھے ہی ایسے کھول کے سامنے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں سارے ہم بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، خاموش کھڑے رہے، کوئی خطبہ نہیں، کوئی تقریر نہیں، کوئی واعظ و نصیحت ہی نہیں، سارے خاموش ہیں، ہم بھی خاموش ہیں۔ کہتے ہیں یکا یک اچانک سڈنلی علی ابن ابی طالب تشریف لے آئے، ہائے 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 ہائے، علی آگے، یار منظر تو دیکھو، علی آگے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں جب علی علیہ السلام آئے تو سب کی نظریں ادھر ہو گئی۔ اس کا پس منظر بھی بیان کیا ہے انس ابن مالک نے، کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے، وہاں نام لکھے، میں نام نہیں لے رہا، کچھ نام، کچھ بندے چھوٹے نہیں بڑے، ان کو علی علیہ السلام سے ان کے فیصلوں سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، نہیں سمجھ رہے، چلو دو تین نام لے نہ دئیے، خالد بن ولید، وہب بن حمزہ، حضرت ابو بریدہ اسلمی، نہیں سمجھ رہے، تین ہی بڑے نے۔ ان کو کچھ مسئلہ تھا علی علیہ السلام کی ذات سے، ان کے فیصلوں سے، تو وہ اگر مگر کرتے تھے۔ پس منظر بتا رہا ہوں۔ انس ابن مالک کہتے ہیں جب علی علیہ السلام آئے نا، حضور کے پاس پہنچے، آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ ممبر پہ کھڑا کر لیا۔ اوے غدیر نہیں پڑھن لگا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حضور نے فقط غدیر میں علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا تھا؟ یہ شرف فقط علی علیہ السلام اور علی علیہ السلام کی اولاد کا ہے۔ کبھی مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر نبی کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، حسنین کریمین حالت خطبہ میں نبی کی گود میں بیٹھے نظر آتے ہیں، حالت سجدہ میں طہارتوں کے تقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا۔ کبھی صحن کعبہ میں ساری کائنات کے سامنے پاک محمد کے ختم نبوت والے کندھوں کے اوپر علی کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں غدیر خم کے ہسٹری کے سب سے بلند ممبر سٹیج کے اوپر نبی اور علی کھڑے نظر آتے ہیں، باقی ساری کائنات دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے نظر آتی ہے۔ یہ شرف فقط علی علیہ السلام اور علی علیہ السلام کی اولاد کے پاس ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو اپنے پاس کھڑا کیا، کہتے میں آگے ہی بیٹھا تھا، کہتے میں سارا بیک گراؤنڈ جانتا تھا اور پس منظر جانتا تھا، بات کچی نہیں کر رہا، میرے موبائل میں حدیثیں پڑھی ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ مجھے مخاطب کیا، اپنے صحاب کو ٹینشن کر کے کہا یا انس، اے انس، انا وہذا حجت اللہ علی امتی یوم القیامہ۔ ہوئے 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 ہوئے، اوے میرے صحابیوں سن لو، جی آقا، ابو بکر تو بھی سن، عمر تو بھی سن، عثمان تو بھی سن، بلال تو بھی سن، خالد تو بھی سن، سعد تو بھی سن، حذیفہ تو بھی سن، عمار تو بھی سن، جابر تو بھی سن، انس تو بھی سن، جی آقا میں اور میرا بھائی علی قیامت کے روز میری ساری امت میں اللہ کی حجت ہے۔ اللہ کی، ہو سکتا ہے حدیث پوری نہیں ہوئی،
میں پوری کروں گا. ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہہ دے قادری صاحب علی علیہ السلام امت پہ ہی حجت ہے نا, تو پہلی بھی تو امم گزری ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی گئی ہے, داؤد کی بھی, بولیں یار ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بھی تو امم گزری ہے نا. آقا علیہ السلام نے کسر ہی نہیں چھوڑی. نہیں سمجھ رہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سنیں ذرا, آنا والی حجت اللہ علی عبادہ, میں اور علی اللہ کے سارے بندوں پر اللہ کی حجت ہے. اتھارٹی آف آلمائٹی اللہ, دیٹ از کال علی ابن ابی طالب. اوے اللہ کی حجت کا نام علی ہے. ہو سکتا ہے پھر کوئی کہہ دے اوے اللہ کے بندوں کی بات ہوئی ہے نا, ہم فرشتوں کو بندہ ہی نہیں مانتے, فلاں نہیں, جنوں کو بھی نہیں مانتے. چلا نا حضور نے تو کسر ہی نہیں چھڑی. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا والی حجت اللہ علی خلقہ. اوے گل مک گئی جے. میرے آقا نے فرمایا علی اللہ کی ساری مخلوق پر اللہ کی حجت ہے. فرشتے اللہ کی مخلوق نہیں, بولیں فرشتے اللہ کی مخلوق نہیں, بندے اللہ کی مخلوق نہیں, جنوں انس اللہ کی مخلوق نہیں. سادہ کرتا ہوں, جو کچھ اللہ نے تخلیق کیا نا وہ سارا کچھ اللہ کی حجت ہے. نہیں, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی, اور اس مخلوق پہ جو اللہ کی حجت ہے ان کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگلی بات دلیل دیتا ہوں. واہ واہ واہ. تائیوں شیعہ پیر علی نو منیا, جدے بعد تائیوں شیعہ جگہ سے حسینی کر لو. حالانکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے سنیوں سے بڑا شیعہ کوئی نہیں, شیعہ سے بڑا سنی کوئی نہیں سمجھ رہے. علامہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. مجھے حکم ملا تھا جب تک علامہ صاحب نہیں آئیں گے تساں خطاب جاری رکھنا ہے. منو تے 1.5 گھنٹہ ہو گیا. چلو کسی دن علامہ صاحب کو یہ خدمت لے لیں گے. ذرا درود پڑھو. یہ جو روایت دینے لگا ہوں, یہ جو روایت ہے, یہ وہ شخصیت ہے, میں مبالغہ نہیں کرتا, مجھے اچھا نہیں لگتا منہ پہ بات کرنا, کہ جب یہ معاملہ ہوا میرے والا تو امام علی رضا سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو قید ہوتی ہے نا, قید, زندان, جیل, یہ 2 چیزیں سکھاتی ہے. میں نہیں کہہ رہا یار, امام کا فرمان دے رہا ہوں. ایک تو اللہ کے قریب کرتی ہے, اور دوسرا اپنے بیگانے کی پرکھ دیتی ہے. نہیں سمجھ رہے. کون مشکل میں, مصیبت میں, پریشانی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے, اور کون ہے میں واہ واہ کرنے والا. نہیں سمجھے میری بات. تو یہ وہ ہستی ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے بعد آواز اٹھائی. جہاں بھی گئے مجلس پاک میں انہوں نے آواز اٹھائی. چونکہ ایک عالم دین ہے, انہوں نے یہ اسی طریقے سے آواز اٹھانی ہے نا, حق کو حق کہنا ہے, باطل کو باطل کہنا ہے. تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, آقا فرماتے ہیں جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. تو میں آپ کے سامنے علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. تو میں بس کلوزنگ کرنے لگا ہوں. میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ بخاری میں اور دیگر کتب اہل سنت میں الفاظ کے مختلف رد و بدل کے ساتھ 20-25 کتابوں میں یہ روایت ہے. یہ آخری بیان کر کے اجازت, روایت موجود ہے. مسئلہ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آقا علیہ السلام نے کفار سے ایک صلح کی تھی, صلح حدیبیہ. نہیں سمجھ رہے. کافروں نال کی تھی نا, بولیں حضور نے. اس کا مطلب حضور بھی حق پہ تے کافر بھی حق تھے. کیوں یار صلح نہیں کی حضور نے؟
یار حضور نے سلو کی تو یہ حق تھے نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سلو کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ دونوں فریق حق پہ ہوں. تو جو امام حسن علیہ السلام کی سلو والا چورن بیچتے ہیں نا, مولوی تیری سلو تے وڑ گئی. وہ سلو تب تک سلو رہتی ہے جب تک سلو کی جو شرائط ہوتی ہیں, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, وہ بندہ پوری کرے. تو کفار مشرکین نے وہ شرائط توڑ دی. کیا کر دیا؟ جب توڑ دی تو اللہ نے سورہ برات نازل کی, جسے ہم سورہ توبہ کہتے ہیں. اس کی پہلی 12 آیات پڑھ لے, بلکہ اس کی پہلی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے, برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ نے کہا حبیب انہوں نے سلو کی شرائط توڑ دی, آپ بھی برات کا اعلان کر دیں. نہیں سمجھ رہے؟ اب بات میں نے نچوڑ دینا پوری گفتگو کا. علامہ صاحب آج میں حجیت بتا رہا ہوں ان کو. حجت اللہ نے کن ہستیوں کو بنا کے بھیجا ہے. آخری حدیث ہے, آقا علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی, حضور بیمار تھے, اور یہ آیات اتر گئی. جبریل امین آیا, کہا اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ کفار مشرکین نے سلو کی شرائط توڑ دی, آپ بھی حج کا سیزن ہے, آپ بھی جا کے مقام عرفات پہ اللہ کی طرف سے یہ آیات پڑھ کے سنا دیں, پڑھ کے سنا دیں. اب آقا علیہ السلام کی طبیعت تھی ناساز, پاس حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام نے, میں نے ایک سٹارٹ میں بات کی تھی, کسی کے اگر مگر اف بٹ کا میرے پاس کوئی حل علاج نہیں. میرا کام ہے جو کچھ بیان کر رہا ہوں نا کتب اہل سنت سے ابھی کھول کے دکھا دوں. دکھانا میری ڈیوٹی ہے, منانا نہیں. پاس حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے, آقا علیہ السلام نے ان کو وہ سورہ برات دے دی, آپ جائیں جا کے پڑھ کے سنا دیں مقام عرفات پہ. ادھر سے حضرت ابوبکر سورہ برات لے کے نکلے, ادھر سے جبریل اللہ کا پیغام لے کے نکلا. اب جبریل امین کی جو رفتار ہے, جو سپیڈ ہے, وہ حضرت ابوبکر سے تو زیادہ ہی ہوگی. بولو ذرا کی ہو گیا جی. اب جبریل امین حضور کی بارگاہ میں, آقا اللہ کا امر لے کے آؤں, اللہ کا پیغام لے کے آؤں, اللہ کا آرڈر لے کے آؤں. کیا اللہ نے کہا سونیا امر ہے میرا, پیغام ہے میرا, وحی ہے میری, کمانڈمنٹ ہے میری, میسج ہے میرا. یا تو خود جائے, اگر خود نہیں جا سکتے تو کوئی اور نہیں جائے گا. پھر کون جائے گا؟ وہی جائے گا جو محمد سے ہو, جس سے محمد ہو. اوئے ہوئے ہوئے. جب یہ آرڈر آیا, بچوں سے میرا خطاب نہیں علامہ صاحب, جب یہ آرڈر آیا آقا علیہ السلام نے بلایا, تعال یا علی بن ابی طالب, علی جلدی کر, کہیں اللہ کی حکم عدولی نہ ہو جائے, جلدی کر. میں نے ابوبکر کو بھیجا ہے سورہ برات دے کے, جا راستے میں پکڑ, خود جا, میرا نائب بن کے, میرا خلیفہ بن کے, میرا جانشین بن کے, اللہ کے پیغام کے مطابق تو جا, تو مقام عرفات پہ تو پڑھ کے سنا. اب مولا علی علیہ السلام کی رفتار کا پتہ کرنا ہے تو پوچھو سلمان فارسی سے. پہنچے, حضرت ابوبکر سے سورہ برات لی, خود جا کے آقا علیہ السلام کے امبیسڈر بن کے, سفیر بن کے, خلیفہ بن کے, نائب بن کے, جانشین بن کے, جا کے مقام عرفات پہ اللہ کی وحی پڑھ کے پہلی مرتبہ جو آئی تھی سنا دی. میں سادات کے قدم چوم کے اپنے سنی بھائیوں, تمہارے ماتھے چوم کے ایک جملہ کہتا ہوں, جو اللہ نبی کے بعد, علامہ صاحب, جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ, جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی زید بکر کو اپنا کلام پڑھنے نہیں دیتا, تو وہی اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ محمد کی مسند پہ کسی اور کو بیٹھنے کا دے گا. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے. او میری نہ مان, چل محمد کی مان لے. مومن اور منافق کی پہچان, میں علی علی, آخری لائن ہے, میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں, ہر رنج و غم کو
नाकाम करता हूं, करके विरदे अली मैं शामो सहर माँ तेरी तहारत को सलाम करता हूं। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा। अल्लामा साहब ये मेरी अपनी रुबाई है, एक एक मिसरे में मैंने एक एक हदीस परो दी है। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा। वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने, रोज़े माशर वो अली ही सिराते मुस्तकीम होगा। जुबान को वुजू कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को भगाओ अली अली करके। अगर माएँ चाहती हैं कि नेक हो बच्चे, तुम इनको दूध पिलाओ अली अली करके। मस्जिदों मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे, दिलकश पुरकैफ नज़ारे अली अली कर दे। सब दुख दर्द मुसीबतां भुल जांदियां ने ओ जदों दुखां दे मारे अली अली कर दे। जे वेखना ही ते जा खैबर नू वेख, जिदे बूहे छत मीनारे अली अली कर दे। ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा। बदर ओहद खंदक हुनैन ते खैबर दे अखाड़े अली अली कर दे। एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली। जरा गौर कर कुरान दे पारे, ओ एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करदा, ए मुल्क सारे दे सारे। सिर्फ 20 सेकंड कोई शिया है कोई सुन्नी, सिर्फ 20 सेकंड मेरे साथ दोनों हाथ उठा के ऐसे अली अली करो। आज शेखुपुरा से नासबियत की जड़ काट दो। मन कुन तू मौला, आदम का मौला, इब्राहिम का मौला, इस्माइल का मौला, इसहाक का मौला, याकूब का मौला, यूसुफ का मौला, ईसा का मौला। मन कुन तू मौला, मन कुन तू मौला, अबू बकर का मौला, उमर का मौला, उस्मान का मौला, बिलाल का मौला, मिकदाद का मौला, अम्मार का मौला, तेरा मौला मेरा मौला। मन कुन तू मौला, मन कुन तू मौला। नारा हैदरी हैदरी हैदरी। कादरी साहब आप पानी